مووی کے پہلے سین میں ہم ایک پیاری سی بچی دیکھتے ہیں جو ایک جادوئی جنگل میں رہتی ہے۔ اس نے آج تک باہر کی دنیا نہیں دیکھی ہوتی، اس کے لیے سب کچھ یہ جنگل ہی ہوتا ہے۔ ایون آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس نے آج تک کسی انسان کو نہیں دیکھا، پھر بھی وہ اپنے جنگل میں خوش ہے۔ اور اس جنگل میں انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے کریچرز تھے جو عجیب و غریب تھے۔ ایک دن میلیفیسنٹ جنگل میں کہیں جا رہی ہوتی ہے اور اسے اچانک ایک لڑکا نظر آتا ہے جو اس کی ایج کا تھا، اور وہ اس سے آ کر پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو۔ وہ چھوٹا بچہ میلیفیسنٹ سے کہتا ہے کہ میں پاس یہ ایک کنگڈم میں رہتا ہوں اور مجھے یہاں پر ایک ہیرا نظر آیا تھا جسے میں نے اٹھا لیا۔ میلیفیسنٹ اسے ہیرا واپس دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آؤ، میں تمہیں اور تمہارے کنگڈم تک چھوڑ دیتی ہوں۔ اسی بات پہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ اگر میں دوبارہ اس جنگل میں آیا تو کیا ہم دونوں آپس میں کھیل سکتے ہیں؟ تو میلیفیسنٹ کہتی ہے کہ یہ تو جادوئی جنگل ہے، تمہارا یہاں آنا صحیح نہیں ہے، لیکن دیکھیں گے۔ یہ کہتے ہی دونوں ہینڈ شیک کرتے ہیں اور اسی طرح میلیفیسنٹ کو کرنٹ لگ جاتا ہے کیونکہ لڑکے کے ہاتھ میں لوہے کا رنگ تھا۔ تو میلیفیسنٹ اسے کہتے ہیں کہ لوہا پریوں کو جلا دیتا ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ دوبارہ یہ پہن کے کبھی مت آنا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا چلا جاتا ہے اپنے گھر۔ وہ لڑکا جس کنگڈم سے آیا تھا وہی کنگڈم اس جنگل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکے کے ماں باپ زندہ نہیں تھے اور اس لڑکی کا میلیفیسنٹ کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور ان دونوں کے ذہن میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمنی کنگڈم سے ہیں۔ یہ دونوں ایک ساتھ کھیلتے رہے اور اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ وہ لڑکا روزانہ آتا تھا یہاں پر اور میلیفیسنٹ دونوں ایک ساتھ کھیلتے تھے، اور اسی طرح یہ دونوں بڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں 16 سال کے ہو چکے تھے، ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ میلیفیسنٹ کو لگتا تھا کہ انسان پریوں کے دشمن نہیں ہے، اسے لگتا تھا کہ انسان بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ انسان ایک لالچی بھی ہوتا ہے۔ ایک دن میلیفیسنٹ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس لڑکے کو آئے ہوئے کافی دن ہو گئے۔ سوچتے سوچتے میلیفیسنٹ کو یہ بات بھی یاد آ جاتی ہے کہ اس لڑکے نے کہا تھا کہ میں بڑا ہو کر اس کنگڈم پر قبضہ کروں گا، اور جو یہاں پر قلعہ ہے اس کو بھی میں حاصل کر لوں گا۔ یعنی میلیفیسنٹ کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ لڑکا لالچی تھا۔ ایک دن میلیفیسنٹ جنگل میں بیٹھ کر دور سے دیکھتی ہے کہ ایک دور کا کنگڈم کا بادشاہ اپنے آرمی کے ساتھ آ کر یہاں پر قبضہ کرنے والا ہے۔ لیکن میلیفیسنٹ جنگل کی پری تھی، اسے اچھے سے پتا تھا کہ جنگل کو کیسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور کافی زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اور لشکر کے آگے کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ تم میرے جنگل میں نہیں آ سکتے۔ تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے تو پوچھا ہے نہیں، اور اسی کے ساتھ اپنے لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ مجھے اس کی ڈیڈ باڈی چاہیے۔ جیسے ہی آرمی جنگل کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو دوسری طرف جنگل سے عجیب و غریب کریچر اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر اس کی طرف آ جاتے ہیں، اور آپ راجا اور اس کی آرمی پوری طرح سے زخمی ہو چکی تھی کیونکہ کریچرز بہت ہی زیادہ پاورفل تھے، اور یہ دیکھ کر سارے کے سارے انسان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب راجا اپنے کنگڈم میں واپس چلا جاتا ہے اور وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے سارے خاص آدمی کو بلا کر ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو پتا ہے کہ جنگل میں کتنا خزانہ ہے، لیکن میں شروع سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ ہم سب اس پر قبضہ کریں گے، لیکن اب جیسے میری حالت ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں وہاں جا کر لڑ سکوں گا۔ اور ساتھ میں یہ اناؤنسمنٹ بھی کر لیتا ہے کہ جس نے میلیفیسنٹ کو مار دیا میں اس کی شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کرواؤں گا۔ ان سب مردوں میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا اور اس کو ماروں گا۔ آپ لوگوں کو یہ حیرانگی ہوگی کہ وہ لڑکا تھا کون؟ یہ وہی لڑکا ہے اسٹیفن جو بچپن میں میلیفیسنٹ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لڑکا میلیفیسنٹ سے ملنے جنگل چلا جاتا ہے۔ میلیفیسنٹ اس سے مل کے کہتی ہے کہ اتنے سال تم کہاں تھے، تمہیں ذرا سا بھی خیال نہیں آیا ہماری دوستی کا؟ اسی بنا پر لڑکا کہتا ہے کہ میں کچھ ٹائم تک بزی تھا، اس لیے میں تم سے مل نہیں پایا۔ ابھی میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہمارا راجا تمہیں مارنا چاہتا ہے، بس تم اپنا خیال رکھنا، اور میں یہاں پر تمہاری حفاظت کرنے آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور میلیفیسنٹ اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ انسان کتنا لالچی ہوتا ہے۔ باتوں باتوں میں اسٹیفن اسے پانی میں نشے کی دوائی ملا کر اسے پلا دیتا ہے، اور اسی بنا پر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میلیفیسنٹ کو بے ہوش دیکھ کر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنا چاقو نکال دیتا ہے اور اس کو مارنے لگتا ہے، لیکن وہ اس کام میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی صبح ہو جاتی ہے میلیفیسنٹ اٹھ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت تکلیف میں ہوتی ہے کیونکہ اس کے پر نہیں ہوتے۔ یہ سب دیکھ کے میلیفیسنٹ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا اور وہ چلانے لگتی ہے۔
اور وہ رونے لگتی ہے کیونکہ اس کے خوبصورت اور جادوئی پر اب نہیں رہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیفن میلیفیسنٹ کے پر کو لے کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور ان سے کہتا ہے کہ یہ لے، میں نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا۔ بادشاہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی کے ساتھ ساتھ اسے کنگڈم کا راجا بھی بنا دیتا ہے، اور یہ اسٹیفن کا سب سے بڑا خواب تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں میلیفیسنٹ بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی ہے، اس کے لیے وہ اٹھنا بیٹھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں کہیں جا رہی ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ایک شکاری کوے کو مارنے لگتا ہے۔ اسے یہ سب چیزیں برداشت نہیں ہوتی تھی تو اسے فوراً انسان میں بدل دیتا ہے کوے کو۔ یہ سب دیکھ کے شکاری وہاں سے بھاگ چلا جاتا ہے اور وہ لڑکا میلیفیسنٹ کے پاس آ کر اسے شکریہ کہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کو پروٹیکٹ کروں گا، اور آپ جو کہے گی میں وہی کیا کروں گا۔ میلیفیسنٹ بھی اس بات سے ایگری ہو جاتی ہے اور اس کا نام ڈیول رکھ دیتی ہے، اور پھر کیا ڈیول اس کو انفارمیشن لا کر دیتا تھا، اور اسی طرح میلیفیسنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹیفن صرف اور صرف راجہ بننے کی لالچ میں اس کے پر کاٹ دیے، تو اسی بنا پر اب اسے انسانوں سے نفرت ہونے لگتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ انسان بہت ہی زیادہ برے ہوتے ہیں۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیفن کی شادی بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے اور ان کی ایک بچی بھی ہوتی ہے، تو اسی خوشی میں وہاں پر زیادہ سیلیبریشن ہوتی ہے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون آنے والا ہے، کیونکہ ساری کی ساری پریاں جنگل کی وہاں آ چکی ہوتی ہے، اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کے میلیفیسنٹ بھی وہاں آ جاتی ہے اور وہاں بادشاہ کی بیٹی کو ایک وش دیتی ہے کہ تم بہت ہی خوبصورت ہو، جب تم 16 سال کی ہو جاؤ گی تب تمہارے ہاتھ میں سوئی چبھے گی جس سے تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو یہ سب دیکھ کر اسٹیفن آ کر اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بدلہ تو میری بیٹی سے مت لیا کرو۔ تو میلیفیسنٹ بھی کہتی ہے کہ میں بھی ایک لڑکی تھی اور لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن پھر بھی میلیفیسنٹ کے دل میں رحم آ گیا اور اسے کہتی ہے کہ اگر تمہاری بیٹی کو 16 کے بدلے پہ اسے سچا پیار مل گیا تو وہ بچ جائے گی۔ تو اسٹیفن اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ 3 چھوٹی سی پریوں کو بلا کر اسے اپنی بیٹی دے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اپنی حفاظت میں رکھو، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جب تک وہ 16 سال کی نہیں ہوتی تم لوگوں نے اسے گھر سے نہیں نکالنا اور نہ ہی یہاں لے کر آنا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جنگل کی طرف نکلتا ہے اپنے آرمی کے ساتھ میلیفیسنٹ کو مارنے کے لیے اور جنگل پر قبضہ کرنے کے لیے، لیکن میلیفیسنٹ نے وہاں پر جنگل کو کور کر لیا تھا۔ میلیفیسنٹ نے اپنے پاور سے اتنا وہ کور کیا تھا اپنے جنگل کو کہ وہاں پر کوئی بھی انسان نہیں جا سکتا تھا۔ پھر ہم دوسرے پارٹ میں دیکھتے ہیں وہ لڑکی جو اسٹیفن کی بیٹی ہوتی ہے، اس کا نام اروڑا ہوتا ہے۔ وہ 3 پریاں اسے لے کر بہت دور چلی جاتی ہے، لیکن میلیفیسنٹ کو اس کا مقام پتا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ اس کے بعد میلیفیسنٹ اس سے ملنے چلی جاتی ہے اور اس بچے کو ڈراتی ہے، لیکن وہ بچی اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور یہ سب دیکھ کے میلیفیسنٹ کا دل بھی نرم ہونے لگتا ہے کیونکہ میلیفیسنٹ ایک اچھی پری تھی۔ وہ 3 پریاں جو پرنسس اروڑا کی کیئر کرتی تھی وہ بہت ہی زیادہ کیئرلیس تھی۔ میلیفیسنٹ ہی اس کی دیکھ بھال کرنے لگی اور اس کی جان بچاتی تھی، کبھی پہاڑ سے گرنے سے اور کبھی درختوں سے گرنے سے، اور اسی طرح پرنسس اروڑا بڑی ہونے لگتی ہے اور وہ 15 سال کی ہو جاتی ہے، اور اس کا قرض پورا ہونے میں صرف 1 ہی سال بچا تھا۔ اب وہ 3 پریاں جو اس کو لے کر آئی تھی وہ ایک باؤنڈری کے اندر تھی، اس کے آس پاس بہت کافی اونچی اونچی لکڑیاں تھی۔ پرنسس اروڑا نے بھی اس کے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، جیسا کہ میلیفیسنٹ نے نہیں دیکھی تھی، اور اسے بہت زیادہ سسپینس ہوتا تھا کہ اس کے آؤٹ سائڈ کیا ہے۔ تو ایک دن وہ وہاں جا کر وہاں دیکھنے لگتی ہے تو اچانک اسے فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی ہے، تو وہ آواز دینے لگتی ہے کہ کوئی ہے تو سامنے آؤ کیونکہ مجھے بہت سے سوال پوچھنے ہیں آپ سے۔ وہاں پر میلیفیسنٹ ہوتی ہے، اسے رہا نہیں جاتا اور وہ پرنسس کے سامنے آ جاتی ہے، تو پرنسس اروڑا اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ آپ تو وہی ہے جو بچپن میں میرا خیال رکھتی تھی، لیکن کبھی میرے سامنے آئے ہی کیوں نہیں؟ آپ تو میری گاڈ مدر ہے، میں آپ کو پہچانتی ہوں اور جو آپ کے ساتھ کوا ہے نا میں اسے بھی جانتی ہوں۔ میلیفیسنٹ کو اس جواب کی امید نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ اروڑا کو پسند کرنے لگتی ہے اور وہ اب نہیں چاہتی کہ جو قرض میں نے اسے دیا ہے وہ اس پر حاوی ہو جائے، کیونکہ ان دونوں میں کافی دوستی ہو گئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی تھی جیسے ماں بیٹی ہوتی ہے۔ ایک دن جب پرنسس سو رہی ہوتی ہے تو میلیفیسنٹ اپنی پاورز یوز کر کے اپنا قرض واپس لے رہی ہوتی ہے، لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سالوں پرانا دیا ہوا قرض واپس نہیں لیا جا سکتا، اور اسپیشلی تب جب اس کی کمپلیٹ ہونے کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہوتا ہو، اور اسی بات کو لے کر میلیفیسنٹ بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ اس کا 16واں برتھ ڈے آنے والا تھا۔ میلیفیسنٹ ساری کوششوں سے ناکام ہو کر یہ دعا کرتی ہے کہ جلدی اس کو سچا پیار مل جائے تاکہ اس کا یہ قرض ختم ہو جائے۔
تو اگلے دن دونوں جنگل میں گھوم رہی ہوتی ہیں اور پرنسس میلیفیسنٹ سے سوال کرتی ہے کہ آپ کے پر کدھر گئے، کیونکہ سب پریوں کے پر ہوتے ہیں۔ تو میلیفیسنٹ اسے کہتی ہے کہ میرے بھی بہت خوبصورت پر ہوتے تھے، لیکن کسی انسان نے مجھ سے وہ چھین لیا۔ میں اپنے پروں کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس کے ذریعے میں بادلوں کو چھوتی تھی اور کافی دور جاتی تھی۔ یہ سب کہہ کر میلیفیسنٹ ایموشنل ہو جاتی ہے اور اروڑا اسے چپ کرنے لگتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، کل میرا 16 برتھ ڈے ہے اور میں وہاں سے نکل آؤں گی، پھر میں ان 3 پریوں سے اجازت لے کر آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ لیکن میلیفیسنٹ جانتی تھی کہ ایسا پاسبل نہیں ہے جب تک اسے اپنا سچا پیار نہیں ملتا۔ اسی کے بعد پرنسس اروڑا اپنے گھر جانے لگتی ہے کہ راستے میں ایک لڑکا اسے نظر آتا ہے جو بہت ہی پیارا تھا اور ان کے جتنا ہی تھا۔ اس کے بعد اروڑا اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اپنی 3 پریوں سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے اور مجھے میلیفیسنٹ کے پاس ہی رہنا ہے۔ تو پریاں ڈرنے لگتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شاید اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے ماں باپ زندہ ہے اور وہ اپنے کنگڈم واپس جانا چاہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد پریاں اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ کیا کیا ہوا۔ ساری سچائی سن کر پرنسس اروڑا کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہوتا اور وہ ان سب چیزوں پہ یقین نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سب سن کے وہ میلیفیسنٹ کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جو کچھ میں نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے؟ تو میلیفیسنٹ سے کہتی ہے کہ ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، لیکن اب میرا دل تمہارے لیے نرم ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم پہ وہ قرض حاوی ہو جائے۔ یہ سب میں نے تمہارے فادر کی وجہ سے کیا ہے، اب میں نہیں چاہتی کہ تم مر جاؤ، میں تمہیں بہت چاہتی ہوں۔ لیکن یہ سننے کے بعد پرنسس اروڑا بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہے، وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیدھا اپنے کنگڈم کے پاس چلی جاتی ہے اور جا کر اپنے فادر اسٹیفن کے گلے لگ جاتی ہے اور اپنے فادر سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو بہت مس کیا، مجھے لگا میں اکیلی ہوں۔ تو اس کے پاپا بہت غصہ ہوتے ہیں ان 3 پریوں پر اور بہت چلاتے ہیں کہ میں نے جب کہا بھی تھا کہ 16 برتھڈے سے پہلے تمہیں نہیں لانا چاہیے تو تم کیوں آئے گئی یہاں پر، جبکہ تم 16 برتھڈے سے پہلے آ گئے اور یہاں پر تمہارا قرض پورا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو آرڈر دیتا ہے کہ یا تو اسے واپس چھوڑو یا پھر اسے ایک اپنے کمرے میں بند کر دو اور نہ اس کے آس پاس کچھ پڑا ہو، نہ اس کے روم میں کوئی جائے۔ تو جیسے ہی 16 برتھڈے آتا ہے تو اروڑا خود بہت ایسی جگہ چلی جاتی ہے جہاں پر اسپننگ اسپیلز پڑے ہوتے ہیں، ان پر سوئیاں لگی ہوتی ہیں۔ وہ قرض کی وجہ سے اس سوئی کو خود ہی ٹچ کرنے لگتی ہے، تو سوئی کو ٹچ کرتے ہی وہ سو جاتی ہے اور گہری نیند میں چلی جاتی ہے۔ اور بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کی بیٹی اب گہری نیند میں جا چکی ہوتی ہے اور ادھر میلیفیسنٹ کو بھی کافی دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اس لڑکے کے پاس چلی جاتی ہے جو اس دن اروڑا کے ساتھ تھا، اسے لگتا ہے کہ یہ اس کا سچا پیار ہے، کیا پتا ہے اس کی وجہ سے وہ واپس آ جائے۔ تو اسی طرح میلیفیسنٹ اسے بے ہوش کر کے ادھر لے کر چلی جاتی ہے جہاں پر اروڑا ہوتی ہے۔ تو دوسری جانب وہ 3 پریاں ہوتی ہیں اور جو اروڑا کے پاپا سے کہتی ہے کہ آپ اس کے والد ہیں، آپ اس کے ماتھے پہ چومیں، کیا پتا آپ کے چومنے سے وہ واپس آ جائے۔ تو اس کے والد کہتا ہے کہ نہیں، میں کسی کا سچا پیار نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے میلیفیسنٹ کو دھوکہ دیا تھا اور اب اسی کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب میلیفیسنٹ لے کر آتی ہے اس لڑکے کو اروڑا کے پاس اور وہ لڑکا اسے چومنے لگتا ہے، لیکن اروڑا پھر بھی نہیں جاگتی۔ تو یہ سب دیکھ کر میلیفیسنٹ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں بہت یاد کروں گی، اور یہ سب باتیں کرتے ہوئے روتے ہوئے میلیفیسنٹ اس کے ماتھے پر کس کرنے لگتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے، لیکن اچانک اسے پیچھے سے آواز آنے لگتی ہے کہ رکی گاڈ مدر، اور یہ آواز پرنسس اروڑا کی ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس کا سچا پیار اس کی گاڈ مدر میلیفیسنٹ ہی تھی کیونکہ وہ اس سے دل سے پیار کرتی تھی۔ تو اس کے بعد اروڑا اسے کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگل میں رہنا چاہتی ہوں۔ میلیفیسنٹ اسے لے کر جنگل میں جانے والی ہوتی ہے، تبھی راستے میں اسٹیفن کے کچھ لوگ اس پہ جال ڈالنے لگتے ہیں۔ وہ لوہے کا جال ہوتا ہے جو کہ پریوں کو جلا سکتا تھا۔ یہاں پر میلیفیسنٹ بہت ہی ناکام ہو جاتی ہے اور اپنے کوے کو ڈریگن میں بدل دیتی ہے۔ وہاں پر ڈریگن اپنے منہ سے آگ نکالنے لگتا ہے اور وہاں پر سارے کے سارے لوگوں کو جلانے لگتا ہے۔ میلیفیسنٹ وہاں سے آزاد ہو جاتی ہے، لیکن پھر اسٹیفن آ جاتا ہے، اپنے ہی کچھ آرمی کے ساتھ آ جاتا ہے اور اس نے لوہے کی شیلڈ پہنی ہوئی ہوتی ہے تاکہ اس پر کوئی بھی جادو اثر نہ کرے۔ اسٹیفن یہی چاہتا تھا کہ میلیفیسنٹ کو وہ ہمیشہ کے لیے مار دے، لیکن دوسری طرف اروڑا کو میلیفیسنٹ کے وہی پرز نظر آنے لگتے ہیں اور وہ پر موو کرنے لگتے ہیں۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اس کی مالک آ گئی ہے۔ پرنسس اروڑا اسے دھکا دے کر اس چیز کو گرا دیتی ہے اور وہ وہاں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ خود بخود میلیفیسنٹ کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میلیفیسنٹ دوبارہ پاورفل ہو جاتی ہے اور اڑنے لگتی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اسٹیفن کو بھی لے کر چلی جاتی ہے۔ اسٹیفن میلیفیسنٹ کے پروں کو پکڑنے لگتا ہے تاکہ وہ اڑ نہ سکے، لیکن جیسے ہی وہ دونوں گرنے والے ہوتے ہیں تو میلیفیسنٹ اپنے پر کوڑنے لگتی ہے اور وہ اڑ جاتی ہے اور اس طرح اسٹیفن نیچے گر جاتا ہے اور
مر جاتا ہے، یعنی اب وہ لالچی آدمی اس دنیا میں نہیں رہا اور سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ میلیفیسنٹ ان سب باؤنڈرز کو وہاں سے ہٹا دیتی ہے جو جنگل کے ارد گرد تھے۔ وہاں پر دوبارہ سے پھول کھلنے لگتے ہیں اور ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ سارے جنگل والوں کے سامنے ہی اروڑا کو یہی کہتے ہیں کہ تم اس جنگل کی رانی ہو، اور وہاں کا کنگڈم اور یہاں کا جنگل کے سارے لوگ آپس میں مل جاتے ہیں، سب آپس میں بہت خوشی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں، اور ہیپی اینڈنگ کے بعد یہاں پر یہ پارٹ 1 ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پارٹ 2 میں نظر آئے گا۔